کئی بار ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی کچھ برا ہوتا ہے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اور جب ایک لمحے میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خیالات بہت تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا مستقبل میں کیا اثر ہوگا۔ آج یہ کہانی آپ کو مشکل حالات میں صبر کی اہمیت سکھائے گی۔ ایک کسان تھا جس کے پاس گھوڑا تھا۔ اسے اپنے گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ اسے اپنے گھوڑے پر بہت فخر تھا جو کسان کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ اس کی کمائی سے کسان اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد سماج کے لوگ اور کسان کے پڑوسی اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، آپ کا گھوڑا جس پر آپ کو بڑا ناز تھا بھاگ گیا۔ اسے تسلی دینے لگے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن کسان نے اسے بڑی آسانی سے جواب دیا اور کہا، ہاں یہ بہت برا ہوا۔ پھر گھوڑا اگلے دن واپس آ گیا، لیکن صرف گھوڑا واپسی آیا بلکہ وہ اپنے ساتھ 3 جنگلی گھوڑے بھی لے آیا۔ پھر اس کے پڑوسی دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور کسان سے کہنے لگے، تمہارا گھوڑا آیا ہے اور اپنے ساتھ 3 اور گھوڑے لے آیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ کسان بہت خوش ہوا، اس کی طرف دیکھا، پھر اسے نہایت سادگی سے جواب دیا اور کہا، ہاں شاید۔ کچھ دنوں بعد کسان کا بیٹا اسی جنگلی گھوڑوں میں سے ایک کو کام کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسی کوشش کے دوران گھوڑے نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کے پڑوسی کسان سے کہنے لگے، دیکھو اس پاگل گھوڑے نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، اس کی ٹانگ توڑ دی، یہ بہت بری بات ہے۔ کسان افسردہ ہوا اور پھر اسی انداز میں جواب دیا اور کہا، ہاں شاید میرے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا۔ اگلے دن کچھ فوجی جوان کسان کے گھر آئے جو جنگ شروع ہونے کی وجہ سے نئی سپاہی بھرتی کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے کسان کے بیٹے کو دیکھا اور کہا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہم اسے فوج میں بھرتی نہیں کر سکتے۔ اور نوجوان گاؤں کے تمام لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ جان کر اس کی پڑوسی اور باقی گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، فوجی تمہارے بیٹے کو جنگ کے لیے نہیں لے گئے، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ اس آخری بار بھی کسان نے بڑی آسانی سے کہا، ہاں شاید۔ یہ کہانی ہمیں متاثر کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو نیگیٹو انداز میں سوچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں زیب نہیں دیتی تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ برا ہے یا اچھا۔ اس کہانی میں بھی کسان کے جذبات میں تبدیلی حالات کی وجہ سے ہے۔ برے حالات میں یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے اور اچھے حالات میں پوزیٹو ہو جاتا ہے۔ ان نیگیٹو اور پوزیٹو حالات کے درمیان وقت میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ واقعی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ یہ جانے بغیر اس کا مستقبل میں ہمارے زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایسے بہت سے عظیم لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ناکام ہوئے، ہارے، کئی بڑی بیماریوں سے لڑے، لیکن انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمت نہیں ہاری۔ وہ بعد میں بہت مشہور ہوئے، کامیابی کے مقام پر پہنچے اور عظیم بن گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی لائن ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور ہمیں اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کریں، زندگی کی راہ پر آگے بڑھتے رہیں۔ آپ سب کو کرنا ہے، نمبر 1، کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ نمبر 3، اپنے کاروبار کا خیال رکھیں۔